الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ الحمدللہ ناظرین، اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، ماشاءاللہ تراویح کا اہتمام کیا، قیام اللیل کا اہتمام کیا، اپنے آپ کو دعاؤں میں لگایا اور ماشاءاللہ یہ اللہ کے فضل سے ہوا، اللہ کی توفیق سے ہوا۔ اور مجھے پورا یقین ہے اللہ رب العزت کی ذات پر، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے پکی اور سچی ہے کہ جب آپ نے ارشاد فرما دیا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور رمضان المبارک میں دوسری حدیث میں فرمایا کہ قیام کیا، پھر تیسری حدیث میں ارشاد فرمایا جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، یعنی ومن قام فی رمضان، پھر ومن قام فی لیلۃ القدر، تو صام فی رمضان، قام فی رمضان اور قام فی لیلۃ القدر، اور تینوں حدیث کے آخر میں ارشاد فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ تو بات یقینی ہے، سچی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جن حضرات نے بھی رمضان مبارک کے روزے رکھے ہوں گے، تراویح کا اہتمام کیا ہوگا، قیام اللیل کا اہتمام کیا ہوگا، اور لیلۃ القدر کی رات قیام کیا ہوگا، یعنی رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے جو 5 راتیں ہیں ان میں، تو یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، کہ تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ انسان کے تزکیے کا مہینہ ہوتا ہے اور اس کی صفائی کا مہینہ ہوتا ہے۔ صفائی اس اعتبار سے کہ بھئی انسان کا جو نفس سرکش ہو چکا ہوتا ہے، جو گناہ کر کے، اور انسان اتنا نفس پرستی کا شکار ہو چکا ہوتا ہے کہ پھر رمضان کے مہینے میں جب اس کے اوپر بوجھ ڈالتا ہے، وہ نفس کو کچلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو تزکیہ عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پاک صاف کر دیتے ہیں۔ قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ تو لہذا ذکر اذکار بھی ہوئے، نماز بھی پڑھی۔ الحمدللہ عید کی نماز کے بعد اعلان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو میں یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ آپ سب حضرات کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو فلاح عطا فرمائی کہ آپ حضرات نے، ہم سب نے اپنا تزکیہ کیا اور اللہ کے نام کا ذکر کیا، نمازیں پڑھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس جو دولت ہے، اللہ اس دولت کو قائم و دائم رکھے۔ یہ جو دولت ہم نے حاصل کر لی ہے، اس کو ہم سنبھال لیں۔ وہ کہتے ہیں جب آدمی کے پاس کوئی خزانہ مل جائے تو وہ اس کو تلاش کرتا ہے کہ بھئی اس کو کسی لاکر میں رکھے، کسی سیف میں رکھے، کوئی ڈاکو چور اس کو چرا لانے، ڈاکو کوئی ڈاکہ نہ مار دے۔ اسی طریقے سے یہ جو خزانہ میرے پاس اور آپ کے پاس اس وقت موجود ہے، تو دیکھیں انسان کے دو دشمن ہیں، ایک ہے اس کا داخلی دشمن اور ایک ہے خارجی دشمن۔ اچھا، رمضان مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ جو خارجی دشمن ہے
کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو وصفدت الشیاطین وسلسلت الشیاطین، کہ شیاطین کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے. تو یہ تو خارجی دشمن ہے. تو رمضان میں تو اس کو قید کر دیا جاتا ہے کہ وہ بھائی اس امت کے روزے داروں کے روزوں کو خراب نہ کرے. لیکن داخلی دشمن جو ہے رمضان میں بھی چل رہا ہوتا ہے، اور وہ ہے نفس. سورہ والناس جب ہم پڑھتے ہیں نا، الذی یوسوس فی صدور الناس، تو وہ کیا ہے کہ وہ شیطان جو ہے وہ تو قید ہو گیا، لیکن اس نے نفس کو ایسا کر دیا ہے کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے. نفس جو ہے وہ انسان کو بڑی مشکل سے نفس جو ہے وہ قابو میں آتا ہے. تو لہذا کوشش کی کہ بھئی اس نفس سے امارہ کو کنٹرول کیا جائے. یہ جو نفس ہے، جو نفس امارہ جو ہمیشہ انسان کو سرکشی کی طرف دعوت دیتی ہے، انسان کو برائی کی دعوت دیتی ہے، رمضان کے اندر مسلمان ایک مومن جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے. دیکھیں یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. تو خارجی دشمن تو اب وہ بھی آزاد ہو گیا ہے، اب شیطان کو بھی آزاد کر دیا گیا ہے، اور داخلی دشمن جو ہے ہمارا نفس ہے وہ تو ہمارے ساتھ ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ دونوں دشمن ہمارے ساتھ ہیں. اب ہم نے ان دونوں کا مقابلہ کرنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا، رجعنا من الجہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، کہ میں جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ گیا، لوٹا ہوں. اور جہاد اکبر کیا ہے؟ الی جہاد النفس، یعنی وہ ہے نفس کا جہاد. تو یہ جو نفس کا جہاد ہے نا، یہ بہت بڑا جہاد ہے، چھوٹا جہاد نہیں ہے. حضور نے اس کو جہاد اکبر کہا ہے، جہاد اکبر. اور یہ مقاتلہ کو، اللہ کے راستے میں نکلنے کو جہاد اصغر کہا ہے. حضور نے فرمایا سب سے بڑا جہاد یہ کہ ان تجاہد لنفسک، تو اپنے نفس سے جہاد کر. یہ نفس کا جہاد ہے ناظرین، یہی تو اصل جہاد ہے، کہ جس شخص نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا، اپنی نفس کو کنٹرول کر لیا، اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیا، جس نے اس کو تابع کر لیا، تو وہی تو اصل مومن ہے، وہی تو اصل مجاہد ہے، اور وہی تو اصل جو ہے وہ کامیاب شخص ہے. تو رمضان کا مہینہ انسان کی یہ ٹریننگ کرا دیتا ہے. تو لہذا ابھی ہمیں رمضان تو ہم نے گزارا، اب ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ رمضان کو سنبھالیں. اب اس کا سنبھالنا کیسے ہے؟ دیکھیں، سنبھالنا یہ ہے کہ بھئی نمازوں کی پابندی ہو، اور جس طریقے سے رمضان کے اندر آپ قیام اللیل پڑھتے تھے، کوشش کریں رمضان کے علاوہ بھی پڑھنے کی. اور جس طریقے سے رمضان میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اسی طرح رمضان کے بعد بھی تلاوت قرآن پاک کا اہتمام ہو. اور جس طریقے سے رمضان میں ذکر اذکار کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے غیر رمضان میں بھی ذکر اذکار کریں. اور جس طریقے سے رمضان میں روزے رکھتے تھے، دیکھیں رمضان کے اندر تو روزے رکھنا فرض ہیں، اور آپ کمپلسری یہ پورا مہینہ رکھتے ہیں. لیکن رمضان کے بعد ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من صام رمضان، کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستۃ من شوال، اور پھر اس نے شوال کے 6 روزے رکھے، فکان کأن صیام الدہر کلہ، گویا کہ وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے. اب دیکھیں اس کو پورا سال کیوں کہا کہ پورا سال روزے رکھیں؟ رمضان المبارک کا جو ایک روزہ ہے، قرآن میں آتا ہے کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے، ایک نیکی آتا ہے، ہم اس کو 10، اس نیکی کو 10 گنا بڑھا دیتے ہیں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جو ایک نیکی لے کے آئے گا ہم اس کو 10 دیں گے. تو رمضان المبارک کے 30 روزے ہو گئے. اب ان 30 کو آپ ملٹیپلائی کریں 300 سے، 10 سے ملٹیپلائی کریں تو وہ کتنے ہو گئے؟ 300 ہو گئے. ایک روزے کو 10 سے کیا تو 10، اور 30 کو اگر 10 سے کریں گے تو 300 ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے اگر آپ رکھ لیتے ہیں، ہم رکھ لیتے ہیں، تو شوال کے 6 روزوں کو آپ 10 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ 60 ہو گئے. تو یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 360 ہو گئے. تو سال کے کم و بیش دن جو ہے وہ 360 دن ہوتے ہیں، 362 دن، کیونکہ مہینہ 30 کا 29 کا ہوتا ہے، 365 دن ہوتے ہیں اس طریقے سے. تو گویا کہ آپ نے پورا سال روزے رکھے. تو اب کوئی شخص جو ہے وہ کہتا ہے بھئی میں رمضان کے روزے رکھتا ہوں، میں کمزور آدمی ہوں، میں 6 روزے اور رکھ لیتا ہوں بس. اور یہ جو شوال کے روزے ہیں ناظرین، ان کو آپ نے پے در پہ نہیں رکھنا ہوتا. یعنی یہ نہیں کہ وہ ہوتا کہ جی آپ اس کو مستقل رکھ رہے ہیں کہ جی اب عید کے دوسرے دن سے رکھنا شروع کر دیا. نہیں، آپ جو ہے وہ پورے شوال کے مہینے کے اندر آپ 6 روزے رکھ سکتے ہیں.
پورے شوال کے مہینے میں جب آپ کو آسانی ہو. تو لہذا اب نمازوں کی پابندی ہو گئی. اب کوئی آدمی شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. اسی طریقے سے کوئی اپنے آپ کو ماشاءاللہ کوئی متقی پرہیزگار آدمی ہے وہ ہر پیر و جمعرات کو روزہ رکھے. اسی طریقے سے اگر کوئی اور متقی پرہیزگار ماشاءاللہ شخص ہے پیر و جمعرات کا نہیں رکھ سکتا تو ایام 20 کے روزے رکھ لے. ہر مہینے میں 3 روزے 13 14 15 کا روزہ رکھ لے. تو اب کیا ہے کہ آپ کی اور میری مناسبت رہے گی روزے سے, کیونکہ روزہ جو ہے وہ انسان کی جو شہوانی قوت ہے اس کو کمزور کر دیتا ہے, اس کو مغلوب کر دیتا ہے. آپ کی جو روحانی قوت ہے, آپ کی جو نورانی قوت ہے اس کو غالب کرتا ہے. تو جب آپ روزہ رکھتے رہتے ہیں تو اس سے نفس جو ہے وہ مغلوب ہوتا ہے. تو ناظرین یہ رمضان المبارک کا پورا فلسفہ کہ بھئی رمضان کی جو ایکسرسائز تھی, جو ٹریننگ تھی, وہ اصل میں کیا تھا کہ وہ پورا سال اس کے اوپر عمل کرنا تھا. جو رمضان میں آپ کی اور میری ٹریننگ کرائی گئی وہ یہ تھی کہ ہم پورا سال اس طریقے سے گزاریں جیسے کہ ہم رمضان گزارتے ہیں. اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. دیکھیں رمضان میں جیسے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے تھے, اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتے تھے اور فرمانبرداری میں لگاتے تھے, تو یہ ہم نے پریکٹس کی, ایکسرسائز, مشق کی. تو اب اس کو عملی طور پر اس کا مظاہرہ ہونا چاہیے. جس طریقے سے رمضان میں دیکھیں آپ کھانے پینے میں احتیاط کر رہے تھے, رمضان کے اندر آپ جو ہے وہ آپ کا ایک ٹائم ٹیبل تھا, اسی طریقے سے غیر رمضان کے اندر بھی وہی روٹین ہونی چاہیے. تو اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ رمضان کے اثرات باقی رہیں گے, رمضان کی جو فوائد ہیں وہ باقی رہیں گے. رمضان جو ہے وہ صحیح معنوں پہ جو تقوی والا مقام ہے وہ اللہ تعالیٰ رمضان کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمائیں گے. تو یہ تو جب ہوگا جب ہم اس پر پوری پابندی کے ساتھ عمل کریں گے. تو باقی رہ گئی یہ بات کہ بھئی انسان کمزور ہے, گناہگار ہے, خطا کار ہے, انسان جو ہے وہ ضعیف ہے, انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے, بھلکڑ ہے. تو کوئی بات نہیں, فوراً کوئی خطا ہو جائے, کوئی غلطی ہو جائے, کوئی لغزش ہو جائے, فوراً توبہ کریں, فوراً اللہ کے دربار میں جو ہے معافی مانگ لیں کہ اللہ تو معاف کر دے. دیکھیں نا ہمارے پاس تو دروازہ کھلا ہوا ہے. گناہ کا ہو جانا جو ہے وہ بری بات نہیں ہے, یعنی بری بات سے برا تو ہے لیکن وہ بری بات نہیں کہ گناہ کے اوپر اصرار کرنا جتنا برا ہے کہ آدمی گناہ کے اوپر اصرار کرے کہ ایک گناہ ہے وہ بار بار وہ گناہ کر رہا ہے اور جری ہو رہا ہے, جرت کا اظہار کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے. گناہ کا ہو جانا ٹھیک ہے, گناہ ہو گیا بھائی, اللہ معاف کرے گا, توبہ کریں. 70 دفعہ گناہ ہو 70 دفعہ توبہ کریں اور اس امید پر کریں کہ اللہ معاف کرے گا. لیکن ایک انسان شیطان کیا کرتا ہے, نا امید کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, کہتا ہے کہ یار اب تم سے تو گناہ ہو گیا, اب تو بڑا گناہگار آدمی ہے, تو بڑا برا آدمی ہے. کسی کو کہتے ہیں یار نماز پڑھو, نہیں یار میں تو نماز نہیں پڑھ سکتا, میں تو بڑا گناہگار آدمی ہوں. دیکھیں نا جیسے کوئی بات کو کہ یار میں تو دنیا دار آدمی ہوں, میں گناہگار آدمی ہوں, میں دنیا دار آدمی ہوں. تو آپ کیا کر رہے ہیں, اپنے پاس آپ نے گناہگار ہونے کا سرٹیفکیٹ رکھ لیا ہے, عمل نہ کرنے کا, دنیا دار ہونے کا سرٹیفکیٹ رکھ لیا ہے, عمل نہ کرنے کا. جب بھی کسی عمل کی بات کی جائے تو فوراً کیا کہا جائے, جی میں تو بہت ہی دنیا دار آدمی ہوں, میں تو بہت ہی گناہگار آدمی ہوں. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ہم سب گناہگار ہیں, ہم سب دنیا دار ہیں, لیکن کیا ہے کہ توبہ کریں, اللہ سے معافی مانگیں اور جو بھی توفیق نیک کام کی ملے, خیر کے کام کی ملے, اس کے اندر اپنے آپ کو لگائیں. ایسا نہ کریں کہ بھئی جو توفیق مل رہی ہے وہ پھر محروم ہو جائیں گے, اللہ توفیق چھین لے گا. اگر جو اپرچونٹیز ملتی ہیں نیک کام کرنے کی ان کو آپ اختیار کریں, آپ ان پر چلیں, میں بھی چلوں, آپ بھی چلیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ انسان کی تربیت جب ہو گئی ہے تو طبیعت بھی ویسی ہو جائے گی. پہلے تو ہم شکوہ کرتے ہیں کہ بھئی ہماری تربیت نہیں ہوئی, تو رمضان نے تربیت کی ہے ہماری. تو تربیت جو ہے وہ طبیعت جب بنے گی جب آپ اس کے اوپر عمل کریں گے, مشق کریں گے پابندی کے ساتھ. چاہے وہ آپ کو تھکاوٹ ہو رہی ہے, سستی ہو رہی ہے, کائلی ہو رہی ہے, جیسے بھی حالات ہوں آپ نے بس پابندی کرنی ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر طبیعت بھی بنا دے گا۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ عام طور پہ کوئی شخص جو ہے وہ رمضان کے بعد بھی نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے اور ماشاءاللہ دین پر چل رہا ہوتا ہے، تو لوگ دوست اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں، کہتے ہیں یار اب تو رمضان ختم ہو گیا، یار اب تو رمضان ختم ہو گیا، تو تیرا تو ابھی تک رمضان ہی ختم نہیں ہوا۔ تو وہ کیا کہتا ہے یار میرا تو رمضان ہی چل رہا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ رمضان کے بارے میں اگر رمضان کی برکات کا اظہار ہو جاتا نا، اللہ تعالیٰ کشف کر دیتے، کھول دیتے اس کی برکات کو، اس کی رحمتوں کو، کہ رمضان کی کیا رحمتیں ہیں، کیا برکتیں ہیں، کیا فوائد ہیں، تو اگر اللہ کشف کر دے، کھول دیتا، تو ہر شخص اس بات کی تمنا کرتا کہ پورا سال رمضان ہی رہے، ہر شخص۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں نا نماز پڑھ رہا ہے، دین پہ چل رہا ہے، تو کہتے ہیں یار تیرا رمضان ختم نہیں ہوا۔ تو رمضان تو بھائی ختم ہو چکا ہے، اب کوئی کہیں جانا ہو، کہیں ہوتا ہے نا کہ یار وہاں جانا ہے، یہ جانا، وہ کہتے ہیں یار، وہ کہتے ہیں وہ رمضان ختم ہو گیا یار، چلو یار کوئی مسئلہ نہیں، اب تو رمضان ختم ہو گیا، اب تو رمضان نہیں ہے۔ تو لہذا رمضان کا مہینہ تو ختم ہو گیا، لیکن رمضان کے اعمال تو ہم ابھی بھی اختیار کر سکتے ہیں نا، وہ جو ہم نے اعمال اختیار کیے تھے، جو ہم نے پریکٹس کی تھی۔ تو لہذا اس بات کا خیال رکھیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جی وہ بڑا نیک ہو گیا ہے جی، دیکھیں کچھ مواقع ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے اندر ناظرین، جو اس کی زندگی کے رخ کو بدل دیتے ہیں۔ اب کچھ مواقع، سب سے بڑا موقع تو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو بہت سارے لوگوں کی رمضان سے زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ حج ہوتا ہے، بہت سارے لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو حج کے ذریعے سے ان کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، بہت سارے لوگ مسجد اقصیٰ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، بہت سارے لوگ کسی شخص کی صحبت کو اختیار کرتے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں۔ تو بیٹھنے سے جو ہے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے سے انسان کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ تو لہذا اب رمضان بھی یہ جو اوکیشنز ہیں نا، ان میں سے ایک مین اوکیشن ہے کہ جس کے ذریعے سے ہماری زندگی کا رخ بدلتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے زندگی کا رخ جو ہے وہ رمضان سے بدلا۔ تو لہذا اب اگر کسی کا بدل چکا ہے تو اس کو پھر تانے نہ دیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ایک مقولہ ہے نا، 100 چوہے کھا کے بلی حج کیوں چلی۔ کہتے ہیں نا کہ وہ کوئی شخص جو ہے وہ نیکوکار ہو جائے اور کوئی ماشاءاللہ دیندار ہو جائے، کوئی خاتون حجاب لینا شروع کر دے، اسکارف لینا شروع کر دے، دوپٹہ لینا شروع کر دے، تو پھر کیا کہتے ہیں آپ بڑی نیک بن رہی ہے، بڑا نیک بن رہا ہے، ہم تو جانتے ہیں یہ کیا تھا کیا تھی، اس کا ماضی تو ہمیں پتہ ہے، ماضی پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے بھائی، تو آپ کا ماضی بھی تو کسی کو پتہ ہوگا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بیچارہ کوئی نیک کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر تنقید کے نشتر برساتے ہیں، تیر برساتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں پوری۔ ایک تو دیکھیں نا، ایک تو انسان کا دشمن ہے نفس جو داخلی ہے، ایک خارجی دشمن ہے شیطان۔ تو سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ کچھ شیاطین الجن والانس بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو جنی والانس، شیاطین الجن والانس کون سے ہیں؟ یہ انس کے جو شیاطین ہیں وہ یہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نہ خود خیر کا کام کرتے ہیں، نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں، نہ خود نیکی پہ عمل کرتے ہیں، نیکی پہ چلتے ہیں، نہ دوسروں کو نیکی پہ چلنے کی توفیق ان کو ملے تو ان کو چلنے نہیں دیتے۔ تو ان کے یہ جو نیگیٹو مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ کیونکہ ان کو خوف ہوتا ہے کہ یار اگر سب نیک ہو جائیں گے تو ہماری شیطانیت ختم ہو جائے گی، ہمارے جو گناہ کے جو مواقع ہیں، محفلیں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو لہذا یہ اس پورے ان کا فوکس ہوتا ہے کہ لوگوں کو نیک نہیں ہونے دینا، لوگوں کو جو ہے وہ کیونکہ یہ شیطان ہے اور یہ انسانوں میں عمل کر کر کے یہ شیطان بن چکے ہیں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے روکنا۔ تو جیسے نا وہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اب دیکھیں یہ ایک مقولہ بنا، اب یہ مقولہ چل رہا ہے، اب اس مقولے کو لے کر چل رہے ہیں۔ تو کیا ہمارے سامنے بنی اسرائیل کے اس گناہگار شخص کا واقعہ نہیں کہ جس نے 99 قتل کیے، اور وہ ایک راہب کے پاس گیا اور اسے بولا کہ بھائی کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کیوں، تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے 99 قتل کیے۔ اس نے کہا نہیں تیری توبہ نہیں ہو سکتی، تو بڑا گناہگار آدمی ہے، تیری توبہ کہاں سے قبول ہوگی؟ تو اس نے کیا کہا چلو ٹھیک ہے 99 ہو گئے ہیں، ایک اور قتل کرتا ہوں، 100 پورے کر لیتا ہوں۔ تو اس نے جو ہے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد پھر اس کو خیال آیا کہ کہیں کہ یار میری توبہ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، اللہ میری توبہ قبول کرے گا نہیں کرے گا۔
تو وہ ایک عالم کے پاس گیا. جب وہ عالم کے پاس گیا تو عالم نے اس کو کہا کہ بھئی کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا جی میں نے اس طرح 99 قتل کیے، پھر ایک کو قتل کیا، تو میں 100 قتل کر چکا ہوں. تو عالم نے کہا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ تیری سچے دل سے اگر تو توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیری توبہ کو قبول فرمائے گا. اب آپ دیکھیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی تو 100 قتل کر چکا ہے، تیری تو کوئی مغفرت ہی نہیں ہونی چاہیے، تو توبہ ہی قبول نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ تجھے توبہ کا توفیق ہی نہیں دے گا. انہوں نے کہا نہیں، اور پھر کہا کہ بس یہ کرنا ہے کہ تو نے جو ہے وہ اس علاقے کو چھوڑ دے جس علاقے کے اندر تو رہتا ہے. جو بستی ہے وہ بستی گناہگاروں کی بستی ہے، اور گناہگاروں کی بستی، تو وہاں سے نکل اور فلاں بستی میں جا جو نیکوکاروں کی بستی ہے. تو جب وہ نکلا راستے میں اس کا انتقال ہو گیا. اب جب وہ روح قبض ہو گئی تو فرشتے آئے، جنت میں لے جانے والے، جہنم میں لے جانے والے. تو اب ان میں بحث ہو رہی ہے کہ بھئی وہ کہتے ہیں جنتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جہنمی ہے، اس کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا، وہ کہتے ہیں وہ معاملہ ہوگا. تو کہتے ہیں جی ناپ لو کہ جس بستی کے قریب زیادہ ہوگا، نیکوکاروں کی بستی کے قریب ہے تو اس کے ساتھ نیکوکاروں والا معاملہ ہوگا، اگر گناہگاروں کی بستی کے قریب ہے تو گناہگاروں والا معاملہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مرتے وقت جو ہے نیکوکاروں کی بستی کی قریب کر دیا. تو لہذا وہ اس کے ساتھ وہ سلوک ہوا جو نیکوکاروں کے ساتھ ہوتا ہے. تو عرض یہ کرنا ہے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ پیغام دے رہا ہے. حضور اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں کہ ایک انسان اتنا گناہگار ہے کہ 100 قتل کیے ہیں اور پھر توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں. تو پھر یہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو بھائی شکر کریں کہ 100 چوہے کھا کر حج کو ہی چلی ہے نا، چلی تو صحیح بھائی، حج کو تو گئی، کم سے کم امریکہ اور کینیڈا اور لاس ویگس تو نہیں گئی نا. تو وہ اگر حج کو گئی ہے تو اچھی بات ہے، آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ بھئی کہ ایک انسان کو توفیق مل گئی ہے. ورنہ تو یہاں 100 چوہے کیا، ہزار چوہے کھا کر بھی بلی کو توفیق نہیں مل رہی. تو اگر اس کو مل گئی ہے تو اس پر اس کو اپریشیٹ کریں. تو لہذا کوئی اگر شخص دیندار ہو گیا ہے، اگر کوئی خاتون دیندار ہو گئی ہیں تو ان کو اپریشیٹ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور ان سے آپ غبطہ کریں کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے. یہ جو آج کی دنیا کے اندر دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا ہے اس وقت، جو ہم سب کا مسئلہ کیا ہے. دیکھیں ناظرین، اس سے پہلے جب سوشل میڈیا نہیں تھا نا تو مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا. میں سمجھتا تھا کہ بھئی جیسے میں ایک پازیٹیو تھنکنگ کا آدمی ہوں، میرے اندر پازیٹیوٹی ہے، لوگوں کو امید دلانا، آس دلانا، ہمیشہ محنت پہ یقین رکھنا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا، اور ہر وقت اچھا سوچنا اور اچھائی کی باتیں کرنا، اچھا کرنا، ہر وقت پازیٹیو، یعنی کسی وقت بھی نیگیٹیوٹی کو اپنے قریب نہیں آنے دینا. تو اس وقت اتنا اندازہ نہیں ہوتا، ہم سمجھتے تھے یار دنیا جیسے ہم ہیں ویسے ہی پوری دنیا ہے. لیکن جب بھی یہ سوشل میڈیا آیا ہے نا، تو سوشل میڈیا پہ آپ حضرات کے تو پتہ نہیں اتنے ایکٹیو ہوں گے نہیں ہوں گے. میرے تو پیج پہ پتہ نہیں کئی لاکھ، 7 لاکھ سے زیادہ تو اس کے فالوورز ہیں. اب 7 لاکھ اور پتہ نہیں کتنے اور لوگ ہوں گے. اتنی زیادہ نیگیٹیوٹی ہے ہمارے اندر کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا سرمایہ اگر کسی شخص کو حاصل ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے پازیٹیو تھنکنگ، مثبت سوچ. اگر ایک آدمی کے اندر مثبت سوچ نہیں ہے اور وہ ہر وقت منفی سوچ کا حامل ہے، اس کے اندر نیگیٹیوٹی ہے، پازیٹیوٹی نہیں ہے، اور وہ تنقید کرتا ہے، ہر ایک سے نفرت کرتا ہے، لوگوں کے اندر کوتاہیاں دیکھتا ہے، لوگوں کی کمیاں دیکھتا ہے، لوگوں کے اندر نقص نکالتا ہے اور لوگوں کی نقلیں اتارتا ہے ہر وقت، تو یہ خطرناک شخص ہے. یہ شخص بیمار ہے. کہتے ہیں کینسر کا مریض بڑا بیچارہ مریض ہوتا ہے، بڑی بری بیماری، اللہ سب کو بچائے. تو کینسر کے مرض سے بڑا مریض یہ ہے کہ اس کے اندر یہ مرض ہے منفی سوچ کا. تو لہذا ہمیشہ پازیٹیو رہیں، پازیٹیو تھنکنگ رکھیں، اور جو ہے نیگیٹیوٹی کو دور کریں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں. انشاءاللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا. تو ناظرین، عید پہ تو آپ حضرات سے ملاقات ہوئی نہیں، تو میری طرف سے گزشتہ عید مبارک ہو آپ سب حضرات کو. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایسی ڈھیروں عیدیں نصیب فرمائے، عید کی برکتیں عطا فرمائے.